کہ دیکھیں جب جب مسلمانوں کے اوپر کوئی کرائسس آیا تو ایک دم مسلمان علماء نے اپنا فوکس شفٹ کیا. مثال کے طور پر منگولز نے حملہ کیا. عبدالسلام العز جو کہ ان کے شیخ الاسلام تھے مصر کے, وہ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ وہ لوگ کو جہاد کے لیے ابھار رہے تھے. اس نے ریاست کو ٹیکس کلیکشن سے روک دیا جب تک تم اپنا مال تم پہلے خزانے میں جمع نہ کرو. ان کا ایک رول تھا, وہ منگول کے خلاف مسلمانوں کو جمع کر رہے تھے. قاضی الحروی کیا کر رہے تھے جب بیت المقدس پہ اوپر فتح کیا, کفار نے قبضہ کر لیا اور وہاں پہ قتل عام کیا, وہ بغداد میں گئے اور دربار میں جا کے اس نے خلیفہ کو اکاؤنٹ کیا کہ تم یہاں بیٹھ کے آرام کر رہے ہو. یہ جو مجدد الافسانی, انہوں نے کیا رول پلے کیا؟ کیا انہوں نے وہی نماز روزہ زکوٰۃ کی طرف ہی فوکس کیا؟ جب اکبر بادشاہ دین الہی لے کر آ گیا تھا اس کا کیا فوکس تھا؟ شاہ ولی اللہ مراٹھوں کے مقابلے میں کیا کر رہے تھے؟ جب مسلمانوں کے اوپر کرائسس آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے احمد شاہ عبدالی کو بلا کے مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کیا. جب ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا کہ ترکی کے اندر خلافت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو شیخ الہند محمود الحسن نے اس کے لیے کیمپین چلائی, تحریک خلافت کے اندر سب نے جوائن کیا. مسلمانوں نے ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا, اتنا بڑا کہ گاندھی کو بھی اس میں شرکت کرنی پڑی. اور جب اس سے محمود الحسن کو کہا گیا کہ یار آپ یہ کام کر رہے ہیں, انگریزوں کی امداد بند ہو جائے گی, مدرسے بند ہو جائیں گے, یہ سب بہت بڑا رسک ہے, ہم یہاں دین کا کام کر رہے ہیں, وہ بند کر دیا جائے گا. اس نے کہا اگر خلافت ختم ہو گئی تو پھر کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ یہ کلیئرٹی تھی, یہ فوکس تھا. تو اس سے پہلے بھی رمضان میں مسلمان عبادات طرف چاہتے تھے, علماء جو ہے وہ ذکر اذکار اور اس کی فضیلت بتاتے تھے, لیکن وہ جیسے اجتماعی معاملات پہ ذرا سا کوئی مسئلہ آتا ان کا سارا فوکس شفٹ ہو کے اجتماعی معاملات کی طرف چلا جاتا تھا. آج حدود معطل ہیں, آج جہاد معطل ہے, اللہ کی حاکمیت معطل ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہو رہا. ایک حد کا نافذ ہونا پورے کرۂ ارض پر 40 دن کی رحمت کی بارش سے افضل ہے. آج یہ معطل ہے تو ہم اس وقت صرف اپنے آپ تک محدود کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ کیسے کریں کہ جی میں پہلے اپنے آپ کو پرفیکٹ کروں گا. ہم جب روزہ رکھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے جب تک نمازیں پرفیکٹ نہ ہو جائے میں روزہ نہیں رکھوں گا. جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے جب تک کہ توحید, نماز اور روزہ میرا پرفیکٹ نہ ہو جائے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. ہم یہ نہیں کہتے جب تک یہ چاروں چیزیں پرفیکٹ نہ ہو جائے ہم حج نہیں کریں گے. ہم نے یہ شرطیں کہاں سے لگا دی کہ اجتماعی معاملات کے لیے پہلے اپنے آپ کو مسٹر پرفیکٹ بنانا پڑے گا, اس کے بعد کوئی اگلی بات ہوگی. یہ ہے وہ مسٹیک, جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے, جس کو ہمیں کریکٹ کرنا چاہیے.